الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، مضامین قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے اللہ تعالیٰ میں استقامت عطا فرمائے کہ ہم اس کو جاری رکھیں۔ اور ظاہر ہے اس میں ہم قرآن کے اس پہلو کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کی ظاہر ہے ہدایات، قرآن کے احکامات اپنی جگہ ہیں، موجود ہیں، اٹل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کے لیے کچھ قصے، کچھ واقعات، کچھ ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں جو کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ان احکامات کے تحت یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اور اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہو رہی تھی تو ان کے لیے ایک تسلی تھی۔ وہ صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی اطمینان دلانا تھا۔ ہم جا بجا دیکھتے ہیں ان قصوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں، آج کے آیات کا بھی آغاز کچھ آپ کو اسی طرح ملے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا جیسے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرو۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تفصیل سے۔ اچھا، اس سے پہلے جو کلاس تھی ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعارف کے اعتبار سے، جو کہ بہت مختصر چند آیتوں میں ہم نے ان کو کوشش کی کہ سمجھے، وہ پہلو جو ان کی زندگی کے تھے یا جو وہ معاملات تھے ان کا صرف سرسری ایک جائزہ، بلکہ یوں کہہ لیں کہ تفصیل پیش کی ہم نے، تاکہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان سکیں۔ وہ کہ قرآن میں کئی مقامات پر، اور ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کے جو توحید کا اظہار ہے، ان کا جو دعوت و تبلیغ کا ایک خاص انداز ہے، اور اپنے سمجھ لیں قوم میں اپنے والد اپنے گھر، اپنے قوم کو دعوت دیتے ہوئے شرک کی جو نفی کی انہوں نے، اس کے جا بجا قرآن میں بیان ہے۔ ظاہر ہے ہم مختصر ان کا پیش کر سکتے ہیں، یقیناً آپ لوگوں نے مزید مطالعہ کیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق۔ تو ہم سورہ شعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ شعراء میں جو آیتیں آئی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، بہت مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، لیکن اگر ہم اس کو بریک اپ کریں ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پہلوؤں پہ خلاصہ کر دیا۔ تو ایسے ہی ہم جب آیات کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کیا ہے پس منظر۔ وہ سارے باتیں جو پچھلی کلاس کی تھی ہمیں معلوم ہیں۔ اب اس سے آگے ہم سورہ شعراء کی ان آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پانچواں رکوع آغاز ہو رہا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں۔ وہ دعوت کا ایک سمجھ لیں یونیک انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ دیکھیں گے بڑے خوبصورت انداز میں وہ بات کو رکھتے ہیں۔ عام طور پر سارے انبیاء کی دعوت بہترین ہوتی ہے اور دل سے ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان بنیادی باتوں پہ، مطلب جو عام طور پہ ہو رہی ہیں، ان کو ایسے معصومانہ طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا لاجواب ہو جاتا ہے۔ نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس نے کیا بھی۔ پھر اس نے کہا سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، میرا خدا تو یہ، تم اگر دعویٰ کرتے تو مغرب سے نکال دو۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ اور یہ دعویٰ تھا نا کہ مغرب سے نکال دو، تو مغرب سے اگر ابراہیم علیہ السلام کا خدا نکال سکتا ہے، جی ہاں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ روز قیامت یہ جب کائنات الٹ پلٹ ہو جائے گی تو زمین اپنے مدار سے نکلے گی، تو احادیث میں اس کی ایک تعبیر پیش کی، تشبیہ دی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کر کے دکھائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت سادہ انداز میں وہ باتیں کر گئے جو کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم جو جس دعوت کو سمجھ لیں پیش کرنے کی ضرورت ہے نہیں کرتے۔ آپ آج کی آیات میں اپنے معاشرے کا ایک رویہ بھی دیکھیں گے، اور اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ہم کیا کیا کچھ لے کر جاتے ہیں اس کلاس سے، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔
وطلو، آپ تلاوت کیجئے، آپ تلاوت کیجئے مطلب انہیں بتائیے، علیہم، ان کو، ان پر، ان پر تلاوت کیجئے، ان کے ان کو بتائیے، نبا ابراہیم، ابراہیم کا قصہ، ابراہیم کی خبر۔ اب دیکھیں وہی انداز ہے نا، ایسا مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا صحابہ اکرام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیے، یا جو سن رہے ہیں، سورہ شعراء مکی سورہ، جو سن رہے ہیں ان کو بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ان کے بارے میں بتائیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا، اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیے۔ میں نے جیسے بتایا نا کہ رسولوں کے قصے اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، تم کیا پرستش کرتے ہو، تم کیا پوجا کرتے ہو، کیا عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما ونظل لها عاکفین، یہ بڑا سادہ انداز میں انہوں نے ایک عجیب بات کی، مطلب ایک کہتے ہیں نا ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی نظر میں یہ بہت بڑا کام تھا، بڑے مطلب دھڑلے سے یہ بات انہوں نے کہہ دی، ہم تو عبادت کرتے ہیں اپنے بتوں کی، صنم ہم لفظ جانتے ہیں، اسنام اس کی جمع ہے، ہم اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور نزل ذلہ مطلب سایہ، ہم سایہ کیے ہوئے لہا عاکفین، ان پر جمے ہوئے ہیں، ہم ان کے اوپر اپنے مستقل مزاجی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، اعتکاف کہتے ہیں نا، عاکفین وہی ہے۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا تم جو پرستش کرتے عبادت کرتے یہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اس پہ جمے ہوئے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ کتنا سادہ انداز ہے یہ، آج ہم اپنے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں جو ہم غیر اللہ کو پوج رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پوجنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی سن رہے ہوتے ہیں، وہ جو انہوں نے کہہ دیا، مطلب بہرحال میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا کیا معاملات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ تمہاری سنتے ہیں؟ اگر آج بت پرستی کو دیکھ لیا جائے تو یہ ان کے لیے چپتا ہوا سوال ہے، وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ ایک واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ضمناً ہم سب جانتے ہیں، چونکہ میں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا تو تھوڑا سا دوہرا دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب بتایا جاتا ہے کہ عید کا دن ہوتا ہے غالباً ان کے قوم کا، تو سب ایک جگہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں میدان میں یا کہیں پر، میلہ لگا ہوتا ہے غالباً، تو ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم بھی آؤ، وہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت اس طرف نہیں ہے، مطلب ناساز ہے ایک طرف سے، تو وہ سب چلے جاتے، تو ابراہیم علیہ السلام موقع پا کر ان کے بتوں کے بت خانے میں جاتے ہیں، بہت سارے بت ہوتے ہیں اور ایک بڑا بت کھڑا ہوتا ہے، سارے بتوں کو توڑتے ہیں، اچھا وہ جو تبرکات کھانا پینا ان کے سامنے لا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو عام طور پہ بت پرستی میں ہوتا ہے، تو سارے بتوں کو توڑ کے کلاڑا جو ہے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، جب لوگ پلٹ کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ تو تباہ و برباد ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ہاں، وہاں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس نے کیا، ایک ہی شخص ہے جو ہمارے بتوں سے چڑھتا ہے، ضد ہے اس کو، جس کو دشمن کہتا ہے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ کیا تم نے؟ مجھے کیا معلوم، یہ جس کے ہاتھ میں کلاڑا اس سے پوچھ لو، اسی نے توڑا ہوگا، یہ کھانے پہ لڑے ہوں گے اور توڑ دیا ہوگا۔ تو یہاں وہ لاجواب ہوتے ہیں اور اپنے منہ سے اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لڑ سکتے ہیں، بولتے ان سے پوچھو، بولتے یہ تو بولتے ہی نہیں ہے۔ اصل مدعا یہی تھا ابراہیم علیہ السلام کو واضح کرنے کا کہ یہ بول سکتے ہیں، یہ سن سکتے ہیں، نہیں سن سکتے، تو یہی بات یہاں کی جاتی ہے، حل یسمعونکم اذ تدعون، وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، او ینفعونکم او یضرون، کیا وہ تمہیں کچھ فائدہ دیتے ہیں یا کوئی نقصان، ان میں اتنی طاقت ہے؟ کتنے سادہ سوالات ہیں، آج ہم اپنے معاشرے میں کر سکتے ہیں نا۔ قالو، ان سب نے جواب دیا، بل، بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، لیکن یہاں ایک نفی بھی شامل ہو جاتی ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ یہ وہ جواب ہے ٹپیکل جو ہماری روایات، ہمارے جسے کہتے ہیں نا رواج میں شامل ہو گیا ہے، دین کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم،
ہم قرآن پڑھ کے گزر چکے ہیں لیکن ہمیں دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. ہم بس وہ پگڈنڈی بنی ہوئی ہے اس پہ چلے جا رہے ہیں. جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ دین نہیں ہے، یہ جو تم کر رہے ہو، اصل دین قرآن ہے، اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ویسے بھائی ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، یہ وہ جواب ہے جو عام طور پہ ہمیں ملتا ہے. اور یہ بھی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ لوگ دے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ان لوگوں نے دیا تھا. کذالک یفعلون، اسی طرح کرتے تھے. پھر قالا، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، افرائیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے جو تم عبادت کرتے ہو، جو تم پرستش کر رہے ہو، جنہیں تم پوج رہے ہو، کبھی اس پہ غور و فکر بھی کیا ہے؟ مطلب یہ آپ نے بس آنکھیں بند، ذہن بند، عقل غائب. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا عقل کا استعمال نہ کرو، یہ وہی لوگ ہیں. اپنی عقل کا استعمال نہ کرو، دوسروں کے پیچھے چلتے چلے جاؤ، خواہ وہ کھڈے میں ڈال رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ کریں گے کہ وہ کیا کہیں گے روز قیامت انہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو کبھی غور و فکر کیا؟ انتم آباؤکم الاقدمون، کیا تمہارے باپ داداؤں نے بھی کبھی اس پہ غور کیا کہ جو کرتے چلے آ رہے ہو تم بتوں کی پرستش؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک دعوت دی، اور آپ دیکھیں کتنے سادہ انداز میں وہ دعوت ہے. اور آج کے دور میں دین پر چلنے والوں کے لیے بھی یہ دعوت ویلڈ ہے. اور یہی جواب ہمیں ملتا ہے جو کہ دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتے. تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک خوبصورت انداز، اللہ کی صفات کا جو انداز بیان کیا. اچھا آپ دیکھیں عام طور پر ہم اللہ کی جو صفات بیان کرتے ہیں وہ ظاہری صفات بیان کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس طرح کی. ابراہیم علیہ السلام جن صفات کو یہاں لے کر آئے ہیں وہ ایسی صفات ہے نا جن کا ادراک ہر ایک کو ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، کوئی کر رہا ہے. اب اس میں سارے سائنٹیفک لاز لگا دے، سائنس کہتی ہے نا کہ جو چیز نظر آتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ درد کو بھی مانتے ہیں، تکلیف کو بھی مانتے ہیں، بخار کو بھی مانتے ہیں. دکھنے والی چیز نہیں ہے، اس کے علامات سے اس کو پہچان کے مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے. تو یہ وہی سمجھ لیں آپ باطنی جو کیفیات ہیں ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اتنے خوبصورت انداز میں ان صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہے وہ اللہ ہی کی عطا ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ خوبصورت انداز ہے. الذی، یعنی کہ اللہ کے بارے میں یہ وہ ذات ہے، خلقنی، جس نے مجھے تخلیق کی، مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے سیدھی راہ دکھاتا ہے، مطلب گائیڈ کرتا ہے مجھے ساری زندگی، مجھے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، وہ میری رہنمائی بھی کر رہا ہے. والذی، اور یہ وہ ذات ہے اللہ، ہوا یطعمنی و یسقین، وہ جو مجھے کھلاتا ہے، یہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے. طعام اور سقا یعنی کہ پلانا، مجھے کھلاتا پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یہ وہ آیت ہے جو اکثر کلینکس اور ہاسپٹلس میں ہم پڑھتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اچھا اس میں بہرحال اعتقاد کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز سوچنے کی ہے. ہم کرتے کیا ہیں؟ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں، چھوٹی سی بیماری ہو، بڑی بیماری ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائیں دیتا ہے، آخر میں پلٹ کر اللہ نہ کرے کوئی ایک پلٹ کے کہہ دے ڈاکٹر کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، دعا کریں. یہ ٹوٹل ریورس انجینئرنگ ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ. جو چیز پہلے کرنی تھی ڈاکٹر آخر میں ہمیں بتا رہا تھا دعا کریں. ابراہیم علیہ السلام اظہار کر رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا مجھے اللہ دیتا ہے، باقی ذرائع ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے شفا ان ڈاکٹروں کے ذریعے مجھے عطا کیا، یہ دواؤں کے ذریعے عطا کیا. شفا دینے والی ذات اللہ ہے. یہ پہلی چیز ہونی چاہیے ہمارے بیمار ہونے پہ. اور یقین جانیں ہم کبھی کبھار یہ چیز خود پریکٹیکلی فیل کرتے ہیں. کچھ ڈاکٹروں پہ ہمارا اعتقاد ہوتا ہے نا، چھوٹے سے کلینک میں بیٹھا ہوتا ہے، نیلی پیلی گولیاں دے رہا ہوتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، دوا لے کر آتے ہیں، کھائے بغیر ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اعتماد ہو جاتا ہے کہ جو دوا دی ہے وہ ہمیں علاج ہو جائے گا. یہی اعتماد اگر ہم اللہ پہ کریں تو انشاءاللہ ہم کچھ بھی لیں گے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہی بات یہاں پہ بیان کی میں نے کہا نا، وہ غیبی، وہ جو باطنی کیفیت
کو ہم نہیں جانتے، نہیں سمجھ پاتے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور یہ وہ ذات ہے جو مجھے موت دے گا اور مجھے زندہ کرے گا۔ یعنی کہ ہم اس بات پہ بھی اعتماد ہے، یقین ہے، ایمان ہے کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو موت دینے والی ہے، اور دوبارہ اٹھانے والی ذات بھی اللہ ہی ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جس پہ مجھے امید ہے کہ میری بخشش فرمائے گا، میری خطاؤں کی بخشش فرمائے گا یوم الدین، بدلے کے دن، جس دن بدلہ، جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ اچھا، یہاں ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتیں کر دی، اب ایک دعا انہوں نے ساتھ میں، ان کی دعائیں، ایک اور پہلو، تیسرا پہلو ان کا دعا، اور خوبصورت دعائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آپ اگر قرآن میں پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اور آج کے دور میں اگر ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیں اکثر دعائیں ہم وہی پڑھے، تو نماز میں بھی ہم آخر میں انہی کی دعا عام طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا دعائیں ہیں؟ ربی حب لی حکم والحقنی بالصالحین۔ اچھا، حکم، حکیم کا ہم نہیں پڑھا تھا، یہ بہت سے معنوں میں آتا ہے، یہاں پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت دینا، اور ساتھ ساتھ نبوت کی بھی دعا ہے، سمجھ لیں نبوت کی عطا کی دعا ہے۔ ربی حب لی، اے اللہ مجھے فیصلہ کی صلاحیت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور میرا الحاق جو ہے صالحین کے ساتھ کرنا، یعنی کہ ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا درجہ دیا ہوا ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو ان میں شامل کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کیا کریں؟ تو روزانہ یہ دعا پڑھیں کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، حکمت عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بھی ان لوگوں میں فرما جو بخشے بخشے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور مجھے بنا لسانہ صدقن، مطلب زبان سچا، زبان پہ سچا، یعنی کہ خیر، ذکر خیر، فی الآخرین، آنے والوں کے لیے، دوسروں کے لیے میرا ذکر خیر جاری کر دینا دوسروں پر، یعنی کہ لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں، اچھی طرح یاد کریں، ہمیں یاد کر رہے ہیں نا آج، یہ ان کی دعا ہے اور ان کا اثر ہے۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ جو وارث سے مراد آپ کو پتا ہے جنت، اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کہا ہے کہ یہ مومن کے وراثت میں سے ہے۔ وراثت کیا ہے؟ آپ کچھ بھی کریں نہ کریں، آپ کو وراثت میں آپ کا حق ملنا ہی ملنا ہے۔ بہت تفصیل ہے، بہرحال یہ کافی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جنت کی وراثت، اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا حق ہے ہمیں وہ عطا، یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ تو ہمیں وراثت، جنت نعیم کی وراثت میں، جن کو وراثت ملنی ہے ان میں شامل فرما۔ وغفر لی، اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پہ وہ دعا کی، اپنے والد کو وہ ساری زندگی دعوت دیتے رہے، وہ نہیں مانے، دعائیں بھی کرتے رہے ان کے لیے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان کو دعاؤں سے، پھر انہوں نے دعا نہیں کی۔ وغفر لی لأبی انہ کان من الضالین، اے اللہ میرے ابو کو، یعنی کہ میرے والد کو بخش دے، بے شک وہ گمراہ ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور نہ مجھے رسوا کرنا اس دن جس دن سب اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ روز قیامت جب اٹھایا جائے گا مجھے اس دن رسوا مت کرنا، عزت کی پرواہ۔ بہرحال یہ تو دعائیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو، اس کا نتیجہ جو ہے نا، اس پہ اب تبصرہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس معاملے کے بعد، جو کہ انہوں نے کہا نا کہ اس دن نہ فائدہ دے گا نہ نقصان، اور اس دن جس دن میں اٹھوں تو ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اب اس دن کی تشریح کر رہے ہیں کہ وہ دن ہے کیا۔ اب یہ جو جتنا بھی آگے کلام ہے اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں کر رہے ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال نہ کوئی بیٹا، مطلب جمع میں ہے، نہ بیٹے نفع دیں گے، نفع نہیں دیں گے اس دن مال اور بیٹے۔ الا ما آتا اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو سلیم قلب لے کر اللہ کے پہنچا۔ سلیم قلب کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ اصل حالت میں ہو، سالم ہو، اس میں کوئی غرد و غبار نہ ہو، پیور ہارٹ کے ساتھ، کوئی چیز اس میں ملاوٹ نہ ہوئی ہو، اس میں کوئی گرد و غبار نہ جمی ہو، اس ہارٹ کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے دل روزانہ روزانہ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی داغ لگ رہا ہوتا ہے،
ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سمجھ لیں ایسی بات جو غافل رہنے والی بات ہے، ہمارا دل جو ہے گرد آلود ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں دل سے، تو وہ صاف ہو جاتا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ دن میں 70 بار، ایک روایت میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. تو یہ ہم اپنے دل کو صاف رکھنا چاہتے ہیں تو یہ فارمولہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی طرف لوٹیں، جو کیا اس پہ فوراً نادم ہو جائیں، اسی دن، اسی وقت. تو یہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ہمارا دل سلیم دل ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت متقین کے آگے سامنے لائی جائے گی، قریب لائی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ کو جو ہے بھڑکا دیا جائے گا، یعنی کھول دیا جائے گا. غاوین، غاوین گمراہ بھٹکے ہوئے کیوں کہتے ہیں، غاوین کے لیے، بھٹکوں کے لیے. وکیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، جن کو تم پوچھتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. هل ینصروکم، هل ینصرونکم او تنتصرون، هل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، کریں گے، او ینتصرون، یہ اپنے آپ کو ہی بچا لیں گے، کیا وہ کر سکتے ہیں، جن کی تم پرستش کرتے تھے دنیا میں. اب یہ پرستش عبادت، جیسے میں نے پہلے کہا، جن کے پیچھے ہم چلا کرتے تھے، جنہوں نے کہا کہ دین یہ ہے، ہم چلتے چلے گئے اور روز قیامت ہم پہنچیں گے، وہ ہم سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمُ الْغَاوُونَ. کب کب کہتے ہیں، کب کبو اس چیز کو کہتے ہیں لڑکتے ہوئے جانا، مطلب کوئی چیز پلٹ پلٹ کے جا رہی ہو، مطلب ایسا ہوتا ہے چل کے گئے یا گھسیٹ کے گئے، نہیں، لڑکتے ہوئے ڈالا جائے گا، کس میں، دوزخ میں. ہم الغاوون، تمام گمراہوں کو. وجنود ابلیس اجمعون، جو ابلیس کی جو لشکر تھا نا، ابلیس کے لشکر انسانوں میں سے بھی ہے، ابلیس کے لشکر کو اس میں ڈال دیا جائے گا، سب کے سب، سب کو. قالو، وہ سب کہیں گے، قالو وہ سب کہیں گے، وہم فیہا یختصمون، اور وہ لڑ رہے ہوں گے اس میں، مطلب یہ جگڑتے ہوئے بات کر رہے ہوں گے. تاللہ، اچھا قسم کا ایک انداز ہے یہ نا. عام طور پہ عربی میں واللہ، تاللہ، باللہ، یہ قسم کے انداز ہے. قرآن کریم میں باللہ غالباً نہیں آیا، واللہ یا وا کا استعمال آیا، یا تاللہ یہ آیا ہے. اور ایک اور انداز ہے قسم، لا اقسم، اس طرح آیا ہے. تو تاللہ قسم کھانے کو کہتے ہیں، اللہ کی قسم. ان کننا لفی ضلال مبین، بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے. اب اظہار کر رہے ہیں بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے اللہ کے برابر بنا دیا تھا ان کو. اس دن یہ کہہ رہے ہوں گے، اظہار کر رہے ہوں گے، وما اضلنا الا المجرمون، اپنی بدبختی پہ سمجھ لیں وہ چیخ پکار کر رہے ہوں گے، ماتم کر رہے ہوں گے، ہمیں تو ان مجرموں نے گمراہ کر دیا. فما لنا من شافعین، یقین کریں یہ وہ دعا ہے، ہم اس وقت اگر پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کر سکتے ہیں، کر لے. اس دن یہ ہوگا فما لنا من شافعین، اس دن کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. ولا صدیق حمیم، صدیق حمیم، نہ ہی کوئی ایسا دوست جو گرم جوش دوست، حمیم مانے گرم جوش، ایسا دوست جو تو آپ کو ہر معاملے میں گلے لگا لیتا ہو، وہاں کوئی ایسا نہیں ملے گا. فلو انا لنا کرتا فنکونن من المؤمنین، کاش کے، اے کاش کہ ایک دفعہ میں پلٹنا نصیب ہو، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، تاکہ ہم کیا ہوں، پس ہم ہو جائیں مومنین میں سے. اچھا، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر ہمیں بتا دیا کہ یہ ہوگا، لیکن آج ہمیں معلوم ہے نا، کیا ہم مومن بننے کی تیاریوں میں ہیں؟ یہ سوال ہے. اگر ہیں الحمدللہ، نہیں ہے تو چانس ہے، کوشش کریں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کمنٹ پہ ختم کرتے ہیں جو کہ ہر قصے کے اختتام پہ ہے، جو کہ پہلے رکوع میں بھی تھا، اور اس سے پہلے والے رکوع، چوتھے رکوع میں جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تکمیل کو پہنچا، تب یہ بات رکھی، یہ بتانے کے لیے، یہ سورہ خاص طور پہ بتانے کے لیے
کہ یہ جو تمہیں بتایا گیا ہے یہ کیا ہے، ان فی ذالک لآیہ، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثریت ماننے والے نہیں ہیں۔ کیا ہم اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں اللہ ہم نے مان لیا، ہم ہیں ماننے والے؟ پھر اللہ کی صفات کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب زبردست ہے، پکڑنے والا ہے، رحیم، رحم کر رہا ہے، رحمت کا معاملہ اس کا جاری ہے۔ ہماری پکڑ نہیں ہو رہی، یہ مت سمجھیں کہ اللہ پکڑ نہیں سکتا، اللہ پکڑ سکتا ہے لیکن اس کی رحمت جاری ہے۔ یہ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا مختصر قصہ، اور ہمارے لیے اہم پیغامات اس میں، دعائیں، اور جو خاص طور پر میں نے کہا ہمارے معاشرے کا جو صورتحال ہے اس سے مطابقت، اور ہمیں ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یہ ہے قرآن، کہ آپ کو ہر موقع پہ ہدایت، ہر موقع پہ پلٹنے کا راستہ، ہر موقع پہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کا موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، تب جا کے ہم قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ قرآن کو کیسے پڑھیں، ایسے پڑھ لو بھائی کہ جیسے اپنی زبان میں پڑھ رہے ہو، مطلب ترجمہ موجود ہے، اور ماشاءاللہ اچھے اچھے مقرر موجود ہیں، لیکن توجہ آپ کی چاہیے نا، آپ کو غور کرنا ہے، میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، یہ کسی تھرڈ پارٹی سے بات نہیں ہو رہی، کسی دوسرے تیسرے سے بات نہیں ہو رہی، یہ مشرکین یا منافقین، مومنین، یہ فیہ ذکرکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، ہمارے لیے ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم نہیں ہدایت لیں گے تو پھر وہی ہوگا جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، صحیح معنوں میں ان کو سمجھنے والا بنائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جی ابو ذر بھائی، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، کیا حال چال ہے؟ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کافی دنوں کے بعد آئے آپ۔ جی جی جی، بس وہ بچوں کی چھٹیاں ہیں نا، تو مصروفیات ہو جاتی ہے ابھی بھی۔ اللہ آسانی سے۔ جی، چھوٹا سا ایک کوشچن تھا میرا، یہ قلب سلیم کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کر دیں، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں، تو یو نو جان بوجھ کے اور غلطی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو ان کیس کبھی کبھار ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے۔ ہوں لیکن یہ قلب سلیم کو اس معنی میں نہیں لیں گے کہ ہر طرح کے تعصب اور بدعتوں سے پاک ہو کے، یعنی جو کانسیپٹ لے کے انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کو پھر اصل دین کے اوپر ایمان لا کے پھر اللہ کے سامنے حاضری ہو، کیونکہ گناہ سے تو سوائے رسول اور نبیوں کے کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے ان کی، تو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے کہ گنہگار تو ہم سب ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ بالکل اللہ معاف فرمائے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے، ایک پہلو ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں کہوں نا، مطلب 0 میٹر دل بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ قلب سلیم ہے، اس کے بعد معاشرے کے اثرات، اس کے والدین، اس کے ارد گرد کا ماحول، اس کے دل کو جو ہے نا، سمجھ لیں گرد آلود کر لیتا ہے، دبے لگ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دل کو صاف رکھے رہتے ہیں، میں نے فارمولہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استغفار کر لیا کرو، بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کو ایسی تشبیہ دے رہے ہیں کہ ہم ایک گناہ کرتے ہیں، دل میں ایک دبا لگ جاتا ہے کالا، اور دوسرا کرتے ہیں دوسرا دبا لگ جاتا ہے، اس طرح ہمارے دبے لگتے چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم توبہ کرتے ہیں وہ دبے دھل جاتے ہیں، اور اگر ہم توبہ نہ کریں تو یہ پورا دل سیاہ ہو جائے گا۔ تو یہ دبے لگنے کے بعد اس کو دوبارہ اصل حالت میں لانا، سمجھ لے اوریجنل کنڈیشن میں لانا دل کو، اس کو کہتے ہیں سلیم، سالم سے نکلا ہے۔ سالم سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ پورا ثابت، اس سے مراد ہوتا ہے اصل حالت میں آنا، اس چیز کو اس قلب سلیم کہا گیا۔ تو بچوں کا دل جو ہے نا وہ قلب سلیم ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے اثرات آ جاتے ہیں، تو ہم جیسے لوگ جہاں معاشرے میں رہ رہے ہیں تو یہ ممکن ہے، یہ آزمائش ہے، لیکن اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے، اپنے دل کو کلین کرتے چلے جانا۔ پلٹنا ہر حال میں، چاہے بہرحال غلطی ہو جائے گی۔ آپ نے ایک اشارہ دیا کہ تعصبات سے پاک یہ بھی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔
जी, मजीद कोई सवाल? मरियम का गालिबन hand raise। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह। अच्छा सर, जोन से आज की जितनी भी आयत थी ना, उसमें मतलब वो अगर मैं जो अंदाजा कर सकती हूँ ना कि इसमें सही से ना हम सेल्फ रिफ्लेक्शन पे जा सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं इन इन सारी आयत को पढ़ के। वैसे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जितनी भी लाइफ है बल्कि इवन के अंबिया की, अगर हज़रत इब्राहीम को डीपली जाके उनका मुतालिया किया जाए ना उनकी ज़िंदगी का, हाँ, तो फिर हम जो अल्लाह ताला का जो मिशन है ना, अल्लाह ताला ने जो इस मिशन की तकमील करनी थी वो हमें समझ आती है, और वो तकमील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे जाके जो है ना मुकम्मल होती है उनकी। बिल्कुल। तो इसमें ना आपने एक विरासत की बात की थी, तो मेरे जहन में ना एक पॉइंट आ रहा था हम्म। कि अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत तो जो है वो ऑब्वियसली उनके मालो दौलत तो नहीं रखी गई हुई उनके मामले में। हम्म। ये तो हम ये दुनियावी तौर पे विरासत को तो अल्लाह ने इस तरह डिफाइन किया हुआ है, लेकिन असल विरासत चूंकि अंबिया की भी यही विरासत थी कि वो अल्लाह ताला के मिशन को आगे लेके चलें, और क्योंकि जो शुरू में अंबिया आते रहे हैं उनमें उनमें से उनकी औलादें जो हैं वो नबी बनती रही हैं, तो उनके लिए वो विरासत वो थी। और जो विरासत की जो सी दो बेसिक आप इनके अनासर कह सकते हैं ना कि उसके अंदर आ जाती है आपका आपकी नीयत और आपका इखलास, कि हमने इसको लेके जो है ना आगे अपनी औलादों में ट्रांसफर करना है। लेकिन अगर हम अनफॉर्चुनेटली ये बात जो है पहले तो अपनी हद तक इसको समझे ना कि हम कितने किस लेवल के ऊपर हैं इस मामले में। हम तो सिर्फ मालो दौलत को और जायदाद बनाने को और इन चीज़ों को अपनी विरासत समझ रहे हैं, हम कहते हैं हमें फिक्र ही यही होती है कि हम मर जाएंगे तो हमारी औलाद का भी क्या बनेगा। लेकिन हम इसको दीन के मामले में हम इसको बिल्कुल इग्नोर करके बैठे होते हैं कि हमने असल चीज जो है ना ये तौहीद और ये जो चीज है ना ये अपने औलादों को इसमें जो है ना उसमें पुख्ता करना है, वो हम उस तरफ नहीं आते। हाँ। तो ये पॉइंट एक तो मेरे जहन में आ रहा था। बाकी ये था कि जी, बाकी हाँ जी, बाकी बस ये कुछ चीजें लिखी हुई थी वो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप हस्बैंड ताकि मोहब्बत कैसे करती हैं, आप कीजिए जरूर, सबको फायदा होगा। जी 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ जो विरासत का जिक्र है, बिल्कुल विरासत की डेफिनेशन जो आपने दी ऐसी है। अच्छा, हमें विरासत कब मिलती है, हम कब उसमें फॉल करते हैं, मतलब क्या क्राइटेरिया सेट है विरासत का, मतलब हमारा हक बनता कब है? जब हम फर्मा बरदार। अपने वालिदैन के हों, मतलब अच्छा, फर्मा बरदारी भी गालिबन जरूरी नहीं है, विरासत का हक है। ये एक ऐसी चीज है आपके हक में लिख दिया गया है, लेकिन शर्त ये है कि हम उसके घर में पैदा हो जाए, ये कंडीशन है ना। अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में ये कह दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की कि जन्नत जो है, अल्लाह ताला ने कहा है कि ये मोमिनों की विरासत है। लेकिन हमें करना है क्या? सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, मोमिन बन जाना है। जन्नत हमारा हक नहीं है, हमारे विरासत में से हिस्सा में मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, और आप अंदाजा नहीं कर सकते जन्नत की जो डेफिनेशन दी है कि उसकी जो वसत है वो कितनी है। बहुत सारी मिसालें दी जाती है कि 3 जमीन के बराबर कम अज कम एक अदना से अदना जो आखिरी दर्जे का जन्नती होगा, उसको 3 जमीन के बराबर जन्नत दी जाएगी। ये हमारे विरासत में, लेकिन हम उस विरासत के हक को अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। अगर कर लिया तो विरासत रेडी है हमारे लिए। तो यहाँ पे वो बात बयान की गई। और माशाल्लाह मरियम ने जो बात की ना कि हम अपने बच्चों में तो यही विरासत हम तकसीम करेंगे कि उनको मोमिन बना दें। खैर, माशाल्लाह आप लोगों के तबसरे से और जहन खुलता है तो बातें निकलती हैं, एक अलग से क्लास हो जाती है, अच्छी बात है। ये मुझे भी हौसला देता है सब में, साथ साथ। अच्छा सर, इसमें एक बात उस पे भी की थी ना, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने और उनके सामने जो ये बात की थी कि सूरज को आप मशरिक से वो निकाल के दिखाए, हाँ। तो मैं ये भी बात जहन में आती है कि हम बाज जगह पे बहुत सी मतलब मामलात में ना हक पे होते हैं, लेकिन हमें ना हिकमत से बात करनी नहीं आती है। हाँ। हम उसको बिल्कुल बिल्कुल ही ब्लंटली ऐसे बोल देते हैं कि नहीं, हम जो है ना जो हम कह रहे हैं वो सही है। तो अंबिया के जो किस्से हैं ना उनको आप जब पढ़ते हैं तो आपको ये भी समझ आती है, और कुरान भी हमें यही तरगीब भी देता है ना
کہ حکمت حق پہ ہوتے ہوئے آپ نے حکمت سے کیسے بات کرنی ہے کہ اگلا جو ہے آپ کی بات سے مطلب لاجواب ہو جائے. مقصد صرف لاجواب ہونا تو نہیں ہے، لیکن حق کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ وہ اگلے کے لیے جو ہے نا اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے نا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ اس کو ایک تھاٹ پرووکنگ ہو جائے نا ایک بات. وہ یہ اس معاملے میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. یہاں میں ایک ضمن ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر آپ لوگ برا نہ مانیں، ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں جتنا جس کو علم ملتا ہے نا، اس کی باتیں اتنی مشکل ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک دور آتا ہے کہ ایک عام مسلمان ایک عالم سے بات نہیں کر پاتا، اتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے. کیوں؟ وہ جس لہجے لینگویج میں بات کر رہا ہوتا ہے، اردو میں بات کر رہا ہوتا ہے، ہماری زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے، لوکل لینگویج پہ بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کی لینگویج میں بات نہیں کر رہا ہوتا، ایک الگ ہی لیول میں بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ انبیاء علیہ السلام کی باتیں، ان کی دعوت، ان کی دعا کو آپ پڑھیں، آپ کو ایسا لگتا ہے یہ میرے دل کی بات کر دی انہوں نے، اگر تو وہ قلب سلیم ہے. تو یہ سادہ انداز ہی تو بنیاد ہے. ہمیں دین لوگوں تک پہنچانا ہے. میں نے جب یہ کام ہمت کرنے کی کوشش کی، ہمارے ایک بھائی نے مجھے ہمت دلائی، پہلے بھی کرتا رہا، تو میں نے جو چیز مس کی وہ یہ تھی کہ مشکلات جو ہیں لوگوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں. وہ ٹرمینالوجیز، وہ ٹیکنیکل چیزیں، آسان طریقے سے بات کو رکھو، عام لینگویج میں بات کرو تو لوگوں کو زیادہ اپیل کرتی ہے بات. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ دیکھیں یہی باتیں ملیں گی. جبکہ ہمارے معاشرے میں جو جتنے علم میں اونچے علم میں جاتے ہیں ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہی مسنگ ہے. اگر ہم آسان ہو کر ان کے لیول پہ، ایون کہ اللہ تعالی ہم سے ہمارے لیول میں آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ آسمان اور زمین اللہ کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو کائنات کو ایک نظر میں دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں، آخری آسمان پہ آ رہا ہوں. ہم نہیں کرتے ہیں. بہرحال اس میں بہرحال تفصیل ہے، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. اگر کوئی مزید کمنٹ نہیں ہے تو بتا دیجیے گا، کلاس کو کلوز کریں دعا کے ساتھ. سر آپ نے جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیول پہ آ کے ہی بات کر رہے تھے، یہ بالکل ابھی میں یہی بات کرنے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ واقعی قرآن کو جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ مطلب وہ دوسری جو فقہی جو معاملات اس میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. اور بالکل. جتنی بھی انبیاء اگر آپ ان کی لائف دیکھتے ہیں نا تو ان کی لائف کائنات کی مطلب کہ سب سے جو چیلنجنگ جو ان کا مشن تھا نا وہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا اخلاق جو تھا نا وہ اتنے ہی اعلیٰ درجے پہ اخلاق بھی ان کا تھا. جی بالکل ایسی ہے. وقت کم ہے میرے میں بھی، انشاءاللہ پھر آگے بات کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالی ہمیں اس جس راہ پر ہیں قبول فرمائے اور ہمیں ہدایت دے، اور ہمارا آخرت انجام ٹھیک ایسا فرمائے جو کہ دعاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.